جو رول میرے لیڈر عمران خان نے عالم اسلام کے لیے، جو عالم اسلام میں عمران خان نے اسلام کا جھنڈا سارے دنیا میں جب بلند کیا نا، میں اس کو داد دیتی ہوں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک المیہ ہے۔ میں مانتی ہوں شہید بھٹو کو بھی، اس کے خدمات کو میں اعتراف کرتی ہوں۔ میں بی بی شہید کا بھی اعتراف کرتی ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے عالم اسلامی وہ جو پارٹی جو سارے سربراہ وہ جو کانفرنس بلائے تھے وہ بھٹو شہید نے بلائے تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی بلائے تھے، تو اس کا یہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک کا جو المیہ یہ ہے، جو بھی مطلب عالم اسلام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کا حشر سب کے سامنے ہے۔ جس طرح صدام کا حشر ہوا، جس طرح معمر قذافی کا ہوا، جس طرح مطلب عرب ممالک کے جو سربراہ مملکت ہے اس کا ہوا، جس طرح بھٹو شہید کا ہوا، جس طرح بی بی شہید کی ہوئی، اور اس طرح آج اس کے بعد صدیوں بعد لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، بڑی مشکل سے لیڈر پیدا ہوا تھا عمران خان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صاحب، جس طرح سب نے فلسطین کے بارے میں بات کی، تو میں دو واقعہ آپ کو شارٹلی سناتی ہوں جو کہ ہمیں رلا کے رکھ دیے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ لاش میں اپنے والد کی لاش کو تلاش کرتا ہے اور اس سے لپٹ کے وہ تلاوت کرتا ہے اپنے باپ کی یاد کو بلانے کے لیے۔ ایک دوسرا واقعہ ایسا ہے کہ ایک ہسپتال میں ایک بچہ زخمی لاتے ہیں، تو ہوتا ایسا ہے کہ وہاں پر درد کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے میں اس وقت تک تلاوت کرتا ہوں، شاید تلاوت سے میرا یہ درد کم ہو جائے۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اس طرف جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ مسٹر چیئرمین، فلسطینیوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے پاکستان سمیت کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ بالکل نہیں دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن ہمارے حکمران ڈر رہے ہیں۔ میں اس ایوان بالا میں کھڑی ہو کر یہ کہتی ہوں، بیت المقدس کی آزادی تک ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ میں فلسطین کی قیادت کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کو جس تعاون کی ضرورت ہے پاکستانی عوام کی طرف سے، انشاءاللہ ہر قسم کی تعاون کے لیے پاکستان کے عوام تیار ہیں۔ میں پاکستانی حکومت جو ہے، جو نگران حکومت ہے، اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں، پاکستان نظریاتی ملک ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن سے فلسطینیوں کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ بابائے قوم نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا۔ ساری دنیا نے اسرائیل کا ساتھ دے یا نہ دے، ساری دنیا اسرائیل کا ساتھ دے یا نہ دے، انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام اسرائیل کا ضرور ساتھ دیں گے۔ میں اس حکومت کو کہتی ہوں، امریکہ کی طرف نہ دیکھیں، امریکہ سے نہ ڈرے، اللہ پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ پاک پر اعتماد کے ساتھ اعلان کرے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اس امید کے ساتھ فلسطینی عوام کو اس مشکل وقت میں 57 اسلامی ممالک تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور اب وقت آیا ہے فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کیا جائے۔ اور مسجد اقصی مسلمانوں کا مرکز ہے، کعبہ اور مدینہ کے بعد ہمارا ایک مقدس مرکز ہے۔ ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کے لیے مرنا اور جینا ایک مقدس جہاد ہے۔ مسٹر چیئرمین، مسئلہ فلسطین پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصی ہماری عزت ہے، ہمارا ایمان ہے، اور مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، یہ حضرت داؤد اور حضرت زکریا کا محراب ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ اس لیے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے،
مسجد اقصی کی آزادی کا مشن ان کو اپنی جان سے، اپنے بچوں سے اور اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہے۔ دنیا یاد رکھے گی مسٹر چیئرمین، کسی نے فلسطین کے حق میں بات کی اور کوئی خاموش رہا، آپ کی خاموشی کو ایک دہشت گردی تصور کی جائے گی۔ یہ زمین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل ناجائز قابض ہے۔ اسرائیل نے 70 لاکھ مسلمانوں کو دیس بدر کیا ہے۔ فلسطینی عوام 4 اشروں سے بیت المقدس کی آزادی کا جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا فلسطین کی طرح متوجہ ہے۔ اگر ہم سارے مسلمان ممالک فلسطینیوں کا ساتھ دیا، ہم محفوظ رہیں گے اور امت مسلمہ کو بھی عزت ملے گی۔ اور جہاں تک سب نے اپنے لیڈروں کی بات کی، تو میں بھی چاہوں گی کہ میری بھی ایک پارٹی ہے، یہ میرا بھی حق بنتا ہے۔ جو رول میرے لیڈر عمران خان نے عالم اسلام کے لیے، جو عالم اسلام میں عمران خان نے اسلام کا جھنڈا سارے دنیا میں جب بلند کیا نا، میں اس کو داد دیتی ہوں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک المیہ ہے۔ میں مانتی ہوں شہید بھٹو کو بھی، اس کے خدمات کو میں اعتراف کرتی ہوں۔ میں بی بی شہید کا بھی اعتراف کرتی ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے عالم اسلامی وہ جو پارٹی، جو سارے سربراہ وہ جو کانفرنس بلائے تھے، وہ بھٹو شہید نے بلائے تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی بلائے تھے، تو اس کا یہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک کا جو المیہ یہ ہے، جو بھی مطلب عالم اسلام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کا حشر سب کے سامنے ہے۔ جس طرح صدام کا حشر ہوا، جس طرح معمر قذافی کا ہوا، جس طرح مطلب عرب ممالک کے جو سربراہ مملکت ہے اس کا ہوا، جس طرح بھٹو شہید کا ہوا، جس طرح بی بی شہید کی ہوئی، اور اس طرح آج اس کے بعد صدیوں بعد لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، بڑی مشکل سے لیڈر پیدا ہوا تھا عمران خان کی شکل میں، لیکن اس کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گی، جس طرح دوسری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا ہے، اس طرح جو ہے پی ٹی آئی کو بھی، اس کے علاوہ دوسری پارٹیوں کو بھی دیا جائے، اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ جب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی، مستحکم ایک حکومت نہیں آتی ہے، تو ہم انگ اٹھا کے کسی ملک کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے میری نظر میں عمران خان کے علاوہ اور کوئی لیڈر نہیں ہے۔ شکریہ شکل میں، لیکن اس کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گی، جس طرح دوسری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا ہے، اس طرح جو ہے پی ٹی آئی کو بھی، اس کے علاوہ دوسری پارٹیوں کو بھی دیا جائے، اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ جب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی، مستحکم ایک حکومت نہیں آتی ہے، تو ہم انگ اٹھا کے کسی ملک کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے میری نظر میں عمران خان کے علاوہ اور کوئی لیڈر نہیں ہے۔ شکریہ۔